دنیا ایک نئے موڑ پر آ پہنچی ہے۔ غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری اسرائیلی جنگ نے ہزاروں جانیں نگل لی، لاکھوں بے گھر ہو گئے اور اب منظر نامہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سب کی نظریں ایک ہی سوال پر جمی ہیں، کیا حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش کی گئی جنگ بندی تجویز کو قبول کرے گی؟ حماس کے سینئر رہنما محمد نزال نے بتایا کہ یہ گروپ اس منصوبے پر غور کر رہا ہے اور جلد ہی اپنا حتمی جواب دے گا۔ نزال کا کہنا تھا کہ حماس فلسطینی عوام کے مفادات کو ترجیح دے گی اور کسی دباؤ کے تحت فیصلہ نہیں کرے گی۔ ان کے الفاظ تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تلوار ہماری گردن پر رکھی گئی ہو اور ہمیں مجبوراً ہاں کہنا پڑے۔ یہ تجویز وائٹ ہاؤس نے اس ہفتے کے آغاز میں پیش کی۔ 20 نکاتی اس منصوبے میں فوری جنگ بندی، اسرائیلی قیدیوں اور حماس کے زیر حراست جرگمالوں کا تبادلہ، حماس کا جزوی تخفیف اسلحہ اور بالآخر ایک بین الاقوامی اتھارٹی کی نگرانی میں اسرائیلی افواج کا انخلا شامل ہے۔ ٹرمپ نے حماس کو 3 سے 4 دن دیے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے۔ مصر، قطر اور ترکی اس وقت حماس کو تجویز قبول کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعلیتی نے کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم نسلی صفائی اور نسل کشی کی تحریک ہے، اس لیے اب کافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ منصوبہ رد ہوا تو خطے میں مزید تباہی اور خون ریزی ہوگی۔ قطر اور مصر دونوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کی تجویز میں کئی خالی جگہیں ہیں جنہیں پر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر حکمرانی اور سیکورٹی کے معاملات پر۔ یورپی یونین نے کھل کر حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس منصوبے کو قبول کرے اور باقی جرگمالیوں کو رہا کرے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے تو یہاں تک کہا کہ حماس ہار چکا ہے اور اب اس کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا کہ روس اس منصوبے کی حمایت تب کرے گا جب یہ 2 ریاستی حل کی ضمانت دے۔ وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے تجویز مسترد کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیلی جارحیت میں 66,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل ہلاکتوں کی تعداد اس سے 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ منصوبہ مغربی طاقتوں کی اس پرانی سوچ کی ورزش ہے جس کے تحت وہ مشرقی وسطی کو مقامی رائے کے بغیر اپنی مرضی سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حماس فلسطینی عوام کے خون کے بدلے کوئی سودے بازی قبول کرے گی یا پھر غزہ کی سرزمین ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے کھیل کے میدان بنے گی؟